اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ہم سیکھ رہے ہیں عربی گرامر۔ مقصد ہمارا ہے قرآن مجید سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اور اس کورس میں ہم نے حروف الہجا سے لے کر کلمہ پڑھا، کلمہ کی اقسام پڑھی، پھر اس میں اسم پڑھا، اسم کے بارے میں اس اسم کا جنس پڑھا، پھر اس کی عدد پڑھا۔ پھر آج ہم دیکھتے وسعت۔ وسعت انگلش زبان میں اگر ہم سمجھیں تو وسعت جس طرح آرٹیکل دی، آرٹیکل اے اور آرٹیکل این کا جو استعمال ہوتا ہے، اسی طرح عربی زبان میں بھی دو آتے ہیں وسعت، ایک تو نکرہ اور معرفہ۔ تو ہم معرفہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ معرفہ میں جو اسم آئیں گے، اگر کوئی اسم لے کر معرفہ کی جو اقسام ہوگی اس میں نہیں آتے تو اس کو ہم نکرہ کہیں گے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے معرفہ کی پہچان کریں گے کہ معرفہ اسم کس کس کو کہتے ہیں، وہ پہلے پہچانیں گے تو ہمیں پھر نکرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب سب سے پہلے یہاں لکھا ہے وسعت۔ وسعت میں نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ جس طرح ہم نے پہلے بھی دیکھا، جب ہمارے سامنے بات آتی ہے تو ہمارے سامنے اس کی بات آنے سے ہمارے ذہن میں کوئی تصویر نہیں آتی تو اس کو نکرہ کہیں گے ہم۔ اور جس کو جو بھی کوئی اسم آئے گا اور اس کی تصویر ہمارے آنکھوں میں، ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے، یعنی کہ اس کو ہم پہچانتے ہیں، تو جو پہچانا ہوگا اسم، اس کو ہم معرفہ کہیں گے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں علم آتا ہے۔ علم یعنی کسی کا نام، جیسے یہاں لکھا ہے اس میں علم تو زیدن، زیدن کسی کا نام ہے، تو جب زید کی بات ہوگی تو ہم پہچان لیں گے کہ زید یعنی کس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ معرفہ کہا جائے گا۔ اسی طرح صابر، یہ بھی کسی کا نام ہے تو اس کو بھی ہم پہچان جاتے ہیں۔ اسی طرح مکہ، جیسے ہی مکہ کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں اس کی شکل آ جاتی ہے، اسی لیے یہ بھی معرفہ میں آئے گا۔ جہنم، جہنم ہم غیب کی بات ہے، لیکن ہم قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں معلوم ہے کہ جہنم ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، تھوڑا سا اس کا نقشہ ہمیں آ جاتا ہے، جنت اور جہنم میں فرق ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نام ہے اور نام کی وجہ سے یہ معرفہ ہے، یعنی کہ کوئی بھی ذاتی نام ہو تو وہ سب کے سب علم میں آ جائیں گے۔ کسی علاقے کا نام ہو، کسی دیش کا نام ہو، کسی گاؤں کا ہے یا کوئی بھی انسان کا ہو تو وہ سب کے سب اس میں علم میں آتے ہیں اور سب کے سب معرفہ ہوں گے۔ پھر ہے اسماء اشارہ۔ اسماء جمع آئے گا، اسم کی جمع ہے اسماء۔ تو جمائر یعنی ہم اردو زبان میں جیسے کہتے ہیں، پہلے کسی کا نام لیتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جو یہاں حاضر نہیں ہے لیکن ہم جس کے سامنے بات کرتے ہیں وہ اور جو بات کر رہا ہے وہ دونوں اس کو جانتے ہیں، تو اس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں جمائر کہتے ہیں۔ جیسے وہ، تو ہم وہ کے بارے میں اگر بات چل رہی ہو تو ہم اس کو پہچانتے ہیں، تو اس کے لیے جمائر آتی ہے ہوا، تو ہوا ایک جمائر ہے، ہوا یعنی وہ۔ پھر ہما یعنی وہ دو، اور ہم وہ سب، تو جمائر بھی معرفہ ہے۔ ہوا، وہ، ہی اگر مؤنث ہے تو وہ ہی استعمال ہوتا ہے، مذکر ہے تو ہوا۔ انت یعنی تو وہ سامنے کھڑا ہے اس کو پہچانتے ہیں، جب اس کی بات کرتے ہیں کہ تو نے ایسا کیا، تو جب استعمال کریں گے تو عربی زبان میں انت استعمال کریں گے تو اس کو پہچانتے ہم، اس لیے یہ معرفہ ہے انت۔ نحن یعنی ہم سب، تو ہم سب پہچانے جاتے ہیں، اس لیے یہ بھی اسماء جمائر میں آ جائے گا اور یہ بھی معرفہ ہے۔ اب اسماء اشارہ، اشارہ ہر زبان میں آتا ہے، یہ سب کے لیے اشارہ آتا ہے، یہ دو، وہ دو، یہ سب، وہ سب۔ تو یہ جو اشارہ ہے، اشارہ کس کو کریں گے؟ سامنے جو چیز ہے اس کو اشارہ کریں گے، تو جو چیز ہے اس کو پہچانتے ہیں، اس لیے اس کے لیے جو اشارہ ہے وہ بھی معرفہ آتا ہے۔ جیسے آیا ہے حاذا یعنی یہ دستر ہے میرے پاس، تو اس کو پہچانتے ہیں، تو اس کی وجہ سے حاذا اشارہ جو ہے وہ بھی معرفہ ہے۔ پھر ذالک یعنی وہ، دور کا اشارہ ہے ذالک۔ اسی طرح اولئک یعنی وہ سب، دور کا اشارہ ہے وہ سب۔ تو اشارہ یاد رہے، اسماء اشارے بھی عربی زبان میں اسم میں آئے گا، اشارے عربی زبان میں اسم میں آئے گا۔ اسی طرح جمائر بھی عربی زبان میں اسم میں آئے گا۔ یاد رہے ہم نے پڑھا اسم، فعل اور حرف، تو اسم میں جمائر بھی اسم ہے اور اشارے بھی اسم ہے۔ اسی طرح اسماء موصولہ،
جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو جو اور تو کا استعمال کرتے ہیں. تو عربی زبان میں اس کے لیے جس کے یا جو اس کے لیے اس میں موصول استعمال ہوتا ہے. جیسے الذی یعنی جو، الذین یعنی جمع ہو تو اس کے لیے وہ سب جو. اسی طرح اللتی اگر مؤنث ہے تو مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہو تو اللتی. تو یہ جو اسماء موصولہ ہے وہ بھی معرفہ کہا جائیں گے. اسی طرح مضاف الی المعرفہ، یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے کہ مضاف کس کو کہتے ہیں، تو آگے جا کے پڑھیں گے. فی الحال ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. جیسے یعنی کہ کتاب جیدن، کتاب جیدن اس کا ترجمہ ہوتا ہے جید کی کتاب. تو پھر کتابوہ، کتابوہ یعنی اس کی کتاب. تو یہاں دیکھتے ہیں جید، جید یہ معرفہ ہے کیونکہ اس میں علم ہے اور اس کی نسبت کی گئی ہے کتاب کی. کتاب کی نسبت جید کے ساتھ کی گئی ہے، یعنی کہ جس کی نسبت اگر معرفہ اسم کے ساتھ کی جائے تو وہ جس کی نسبت کرتے وہ بھی معرفہ کہا جائے گا. جیسے یہاں ہو ہے ضمیر، ہو یعنی کہ اس کی، تو یہ معرفہ ہے، ضمیر تمام معرفہ ہے. تو کتاب بھی اب معرفہ بن جائے گی. اب یاد رہے کتاب کسی کا نام نہیں ہے، کسی کا ذاتی نام نہیں ہے. کتاب ایک چیز کا نام ہے، یعنی کسی کا ذاتی نام نہیں ہے، اس لیے یہ نکرہ آئے گی. لیکن جب اس کی نسبت کسی معرفہ کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ معرفہ بن جائے گی. اسی طرح منادا، منادا یعنی کسی کو بلاتے ہیں ہم. تو جس کو بلاتے ہیں، اگر کوئی 4-5 لڑکے ہیں تو اگر اس کو ہم کہیں گے اے لڑکے، تو اے لڑکے یعنی خاص لڑکے کو ہم بلائیں گے تو یہ اب بن جائے گا معرفہ. تو جب لڑکا ولدن وہ نکیرہ میں آئے گا کیونکہ اس میں علم نہیں ہے. لیکن جب اس کے لیے منادا کا استعمال کر کے اے لڑکے کریں گے تو یا ولدو آئے گا، یا ولدو. تو ولدو یہاں اب معرفہ بن جائے گا، یعنی کہ منادا معرفہ بن جائے گا. تو یہ سب تھے معرفہ کی پہچان. اب ایک ہے ال، یاد رہے ال، کسی نکرہ اسم کے، نکرہ اسم کو ہمیں اس کو معرفہ بنانا ہو تو اس نکرہ اسم سے پہلے ہم ال لگائیں گے. تو ال لگانے سے وہ نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے. جیسے دی کی طرح ال ہے. جیسے ہم بات کریں انگلش میں کہ دیر واز اے کنگ، یعنی ایک بادشاہ تھا. اب ایک بادشاہ تھا، اب کس کی بات چلے گی آگے؟ جو بادشاہ تھا اس کی. تو انگلش میں کہیں گے دا کنگ واز، دا کنگ واز. تو دی استعمال کر دیا ہم نے. پہلے میں دیر واز اے استعمال کیا، دیر واز اے کنگ. لیکن دوسرے سینٹنس میں دا کنگ واز تو دی استعمال کیا. تو اب کنگ کو نکرہ میں سے معرفہ بنایا. اسی طرح کوئی بھی نکرہ اسم آئے گا تو اس کو جب ہم معرفہ بنانا ہو، جیسے ہم نے دیکھا تھا صفات میں، تو صفات میں مذکر اور مؤنث دونوں کا استعمال ہوتا تھا. تو مؤنث مذکر میں سے مؤنث بنانے کا ہم نے طریقہ دیکھ لیا تھا. اسی طرح نکرہ اسم کو معرفہ بنانا ہو تو صرف اس کے آگے ال لگاتے ہیں اور تھوڑی سی کچھ تبدیلیاں آتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. اب کسی اسم کو ال لگانے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے، لیکن معرفہ بنانے سے ال لگانے سے اب وہ اسم میں کوئی تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی وہ دیکھ لیتے ہیں. جیسے قلم، قلم وہ نکیرہ ہے کیونکہ وہ کسی کا ذاتی نام نہیں، نہ اس میں علم ہے، نہ اس میں موصولہ ہے، نہ اسماء ضمیر میں سے ہے اور نہ ہی وہ اسماء اشارہ میں سے، اور نہ مضاف الی معرفہ ہے اور نہ ہی منادا ہے. تو وہ قلم نکیرہ ہے. تو نکرہ کو ال لگایا میں نے، القلم. تو قلمن ہے، قلمن میں آخر میں تنوین ہے، وہ تنوین ہٹ جاتی ہے. ال لگانے سے وہ تنوین ہٹ جاتی ہے. تو قلم ان سے بن جاتا ہے القلم. فرق کیا ہوا؟ کسی نکرہ اسم کے آخر میں اگر تنوین آتی ہے تو ال آگے لگانے سے اس کی تنوین ہٹ کر سنگل حرکت ہو جاتی ہے. تو قلم ان سے بن جاتا ہے القلم. اسی طرح یہ واحد تھا، یاد رہے ہم عدد پڑھ چکے ہیں، واحد، مثنی اور جمع. تو قلم ان سے اس کا مثنی ہوگا قلمانی اور اس کا جمع ہوگا قلمون. تو اب نکرہ اسم واحد بھی ہو سکتا ہے، مثنی بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر ال لگانے سے تبدیلی کیا ہے وہ دیکھ لیتی ہے. تو واحد کا دیکھ لیا. اب مثنی، مثنی یعنی دو کے لیے. تو قلمانی، قلم ان سے بنا قلمانی. تو القلم سے بن جائے گا
अलकलमानी, अलकलमानी, इसमें कोई तब्दीली आती नहीं, सिर्फ उसके ऊपर अल लगा देते हैं। इसी तरह जमा में कलमून, तो जमा में कलमून के शुरू में सिर्फ अल लगा देंगे तो अल कलमून बन जाएगा, इसमें कोई तब्दीली आती नहीं, सिर्फ तनवीन वाले पर सिंगल हरकत हो जाती है। जैसे यह जमा मुकस्सर दी है, किताबुन, किताबुन नकीरा है और वाहिद है, मुजक्कर है, उसकी जमा आती है कुतुबुन, जमा मुकस्सर। हमने जमा सालिम और जमा मुकस्सर देख लिया। जमा सालिम में ऊना की आवाज आती थी और जमा सालिम मुअन्नस में आतुन की आवाज आती थी। तो यहाँ कुतुबुन ये जमा मुकस्सर है तो इसकी बन जाएगी अल कुतुबु, इसमें भी आखिरी दो आखिर में तनवीन है, वो सिंगल हरकत में तब्दील हो जाती है। फिर इसी तरह हम मोन्नस के देख लेते हैं, तो आबिदतुन, आबिदुन की मोन्नस होगी आबिदतुन, आबिदुन से बन जाता है आबिदतुन। अब आबिदतुन से अल लगाया तो अल लगाने से आबिदतुन तू बन गया, आबिदतु, यानी कि सिंगल हरकत हट, वो यानी कि तनवीन हट गई और सिंगल हरकत रह गई। इसी तरह आबिदत्तानी, यानी ये मुसन्ना है तो मुसन्ना में से अल आबिदत्तानी, तो ये इसमें कोई तब्दीली आती नहीं। इसी तरह जमा में आबिदातुन, याद रहे मोन्नस जमा में आतुन की आवाज आती है, आबिदातुन। आबिदुन मुज़क्कर हो तो आबिदून आएगा, लेकिन मोन्नस है आबिदतुन तो आबिदातुन आएगा। तो आबिदातुन से बन जाएगा अल आबिदातु, अल आबिदातु, यानी यहां तनवीन है तो तनवीन हटकर सिंगल हरकत हो गई। एक ही नियम है कि तनवीन वाला कोई आखिरी हर्फ आता है तो उसमें तनवीन हट जाती है और सिंगल हरकत हो जाती है। फिर यहां देखिए मसाजिदु, अब मसाजिदु जमा है, जमा मुकस्सर है और इसके आखिर में सिंगल हरकत पहले से आती है। हमने जमा मुकस्सर में देखा कि ऐसे भी कई अस्मा आते थे जिसमें आखिरी हर्फ पर सिंगल हरकत आती है, या फिर अलिफ ममदूद आता है या फिर अलिफ मकसूर आता है। तो ऐसे इसम है तो उसमें तब्दीली क्या आती है, मसाजिदु से अल मसाजिदु, इसमें भी कोई तब्दीली आती नहीं है। जैसे हुस्ना, ये अलिफ मकसूरा है तो इसमें अल हुस्ना, अल हुस्ना में भी कोई तब्दीली आती नहीं है। इसी तरह मर्जा, तो मर्जा में से अल मर्जा बन जाएगा, लेकिन उसमें भी कोई तब्दीली आती नहीं है। अब जो मारिफा में अल लगाते हैं उस अल का नाम है, अल का नाम है। तो जब इसम को नकरा में से मारिफा बनाना है तो अल लगाते हैं। तो अल में जो हमजा है, इसको हमजा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अलिफ के ऊपर कोई हरकत हो तो उसको हमजा कहा जाता है। तो ये हमजा है क्योंकि इसके ऊपर जबर है तो उसको हमजतुल वस्ल कहते हैं, हमजतुल वस्ल, यानी कि बीच में आने वाला, हमजतुल वस्ल यानी बीच में आने वाला। तो याद रहे उसका नाम हमजतुल वस्ल। ये अरबी जबान में जब एराब पढ़ेंगे तो बार बार ये आता है कि हमजतुल वस्ल। और जो लाम है ये लाम तारीफ कहा जाता है, लाम तारीफ, तारीफ यानी नकरा इसम है तो नकरा इसम को तो हम पहचानते नहीं है, तो उसको पहचानने के लिए जो अल लगाते हैं तो उसमें लाम आता है, तो लाम को लाम तारीफ कहा जाता है, यानी कि उसकी पहचान कर देता है, इसकी वजह उसे लाम तारीफ कह देते हैं। अब होता क्या है, जब भी कोई इसम आता है तो इसके सामने अल लगाते हैं और उस इसम को आगे से अगर बोलना है, आगे से जुमले में बोला जाता है, तो जब बोलते हैं तो इसमें कभी कभी ये जो हमजा है वो नहीं बोला जाता, सिर्फ लाम बोला जाता है। जैसे ज़ालिका अल किताबु, ज़ालिका अल किताबु, तो अब पूरा ज़ालिकल किताबु बोलेंगे, ज़ालिकल किताबु। हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु, तो इसमें ज़ालिकल बोल देते हैं, इसमें हमजा नहीं बोला जाता। तो ज़ालिकल किताबु तो हमजा है, एक कभी कभी बोलने में नहीं आता, यानी कि आगे मिला ना हो तो हमजतुल वस्ल बोला नहीं जाएगा, लिखा जाएगा जरूर, यह लिखा गया है लेकिन वो बोला नहीं जाता। इसी तरह ज़ालिका अल कमरु, ज़ालिका यानी वो, अल कमरु वो चांद, तो ज़ालिकल कमरु, कमर यानी चांद, तो ज़ालिकल कमरु, तो यहाँ भी काफ के बाद अलिफ लिखा हुआ है लेकिन वो बोला नहीं जाता, अल कमरु। फिर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमजा और लाम दोनों नहीं बोले जाते, कभी कभी हमजा और लाम दोनों नहीं बोले जाते। जैसे ज़ालिका अल शम्सु, वो सूरज है, तो अब इसको मिलाकर जब पढ़ेंगे तो ज़ालिकल शम्सु नहीं पढ़ेंगे बल्कि ज़ालिकस शम्सु पढ़ेंगे। यह शीन के ऊपर तस्दीद आ गई है, लाम के ऊपर कुछ नहीं, हमजा के ऊपर भी कुछ नहीं है,
تو یہاں حمزہ اور لام دونوں لکھا ہوئے رہتے ہیں لیکن وہ بولے نہیں جاتے. تو ذالک الشمس یعنی کہ وہ سورج. تو اس کا اب کب بولا جائے گا لام، کب نہیں بولا جائے گا؟ تو اس کا جو اسم آئے گا، اسم کے پہلے، اسم کا پہلا حرف کون سا ہے اس پر ڈیپینڈ کرے گا. یہاں قاف ہے اور یہاں شین ہے، تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب لام کو بولنا ہے یا نہیں بولنا. تو اس کے لیے کن کے کون سے ایسے حرف ہیں جو اگر کسی اسم سے پہلے آئے تو لام نہیں بولا جاتا، اور کون سے ایسے اسم ہیں جو اس کے پہلے حرف کون سے آتے ہیں تو لام بولا جائے گا. تو اس کے لیے اس لیکچر میں آخر میں اینڈ میں ایک چارٹ رکھتا ہوں، وہ چارٹ کو دیکھ لینا ہے. یہ تجویز کے قائد میں آتے ہیں. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم اس کو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، لیکن صرف اس کو دھیان میں لانے کے لیے میں اس کے آخر میں چارٹ دے دیتا ہوں. تو آج ہمارا یہاں وسعت کا ٹاپک پورا ہو جاتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.